آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو ناسا کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو انگریزی زبان نہیں سمجھ سکتے وہ اردو میں دیکھیں کہ ناسا انسانی ترقی کے لیے اور خلا میں پہنچنے کے لیے کیا کاوشیں کر رہا ہے۔ ناسا کے طاقتور اسپیس لانچ سسٹم SLS راکٹ کی شاندار پرواز کا مشاہدہ کریں جسے انفراریڈ کیمرے میں محفوظ کیا گیا ہے۔ 1 اپریل 2026 کو شام 6:35 مشرقی امریکہ کے وقت کے مطابق SLS راکٹ نے ناسا کے کینیڈی اسپیس سینٹر کے لانچ کمپلیکس 39B سے پرواز بھری۔ اس تاریخی مشن میں آرٹیمس 2 کے 4 خلاباز سوار تھے۔ آرٹیمس 2 SLS راکٹ اور اوریون خلائی جہاز کی پہلی انسانی آزمائش پرواز ہے۔ اس مشن کا مقصد ان جدید ٹیکنالوجیز اور نظاموں کی جانچ کرنا ہے جو مستقبل میں چاند پر طویل المدتی تحقیق اور انسانوں کو مریخ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوں گے۔ کینیڈی اسپیس سینٹر سے روانگی کے بعد آرٹیمس 2 کا عملہ اپنے اوریون خلائی جہاز انٹیگریٹی میں چاند کے گرد سفر کر رہا ہے اور تقریباً 10 روزہ مشن مکمل کرنے کے بعد زمین پر واپس آئے گا۔ آرٹیمس پروگرام کے تحت ناسا چاند پر مزید پیچیدہ اور طویل مشنز بھیجے گا تاکہ سائنسی تحقیق کو فروغ دیا جا سکے، معاشی مواقع پیدا ہوں اور مستقبل میں انسانوں کے مریخ تک سفر کی بنیاد مضبوط بنائی جا سکے۔ یہ مشن انسانیت کی خلائی تحقیق کے ایک نئے باب کی نمائندگی کرتا ہے جہاں چاند محض ایک منزل نہیں بلکہ مریخ اور اس سے آگے کی مہمات کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناسا کے آرٹیمس پروگرام کے تحت ایک تاریخی لمحہ جہاں طاقتور اسپیس لانچ سسٹم یعنی SLS راکٹ اپنی پوری قوت کے ساتھ خلا کی جانب روانہ ہو رہا ہے۔ یہ مناظر انفراریڈ کیمروں کے ذریعے ریکارڈ کیے گئے ہیں جن میں راکٹ کے انجنوں سے نکلنے والی شدید حرارت اور توانائی کو منفرد انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 1 اپریل 1926 شام 6:35 پر دنیا بھر کے لوگوں کی نگاہیں ناسا کے کینیڈی اسپیس سینٹرز پر جمی تھیں۔ جیسے ہی الٹی گنتی ختم ہوئی، SLS راکٹ نے زمین کو لرزا دینے والی طاقت کے ساتھ لانچ کمپلیکس 39B سے پرواز بھری اور انسانیت کی ایک نئی خلائی مہم کا آغاز ہوا۔ اس تاریخی مشن آرٹیمس 2 میں 4 خلاباز شامل ہیں: ریڈ وائزمین، وکٹر گلوور، کرسٹینا کوچ اور کینیڈا سے تعلق رکھنے والے جیرمی بینسن۔ یہ تمام خلاباز مستقبل کی قمری اور مریخی مہمات کے لیے اہم تجربات انجام دے رہے ہیں۔ آرٹیمس 2 صرف ایک خلائی پرواز نہیں بلکہ مستقبل کی بین الاقوامی خلائی تحقیق کی بنیاد ہے۔ اس مشن کے ذریعے ناسا اور اس کے شراکت دار ادارے ان تمام نظاموں کی جانچ کر رہے ہیں جو آنے والے برسوں میں انسانوں کو چاند کی سطح پر دوبارہ اتارنے اور پھر مریخ تک پہنچانے میں مدد دیں گے۔ اوریون خلائی جہاز جسے انٹیگریٹی کا نام دیا گیا ہے، جدید ترین نیویگیشن، مواصلاتی اور حفاظتی نظاموں سے لیس ہے۔ اس کا ڈیزائن اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ خلابازوں کو زمین سے لاکھوں کلومیٹر دور بھی محفوظ رکھ سکے۔ اس مشن کے دوران عملہ چاند کے گرد سفر کرے گا، مختلف نظاموں کی جانچ کرے گا اور پھر بحفاظت زمین پر واپس آ جائے گا۔ انفراریڈ مناظر میں ہم راکٹ کے 4 طاقتور RS-25 انجنوں اور اس کے 2 سالڈ راکٹ بوسٹروں کی زبردست حرارت کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو انسانوں کو گہری خلائی مہمات پر لے جانے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ راکٹ کے بلند ہوتے ہی اس کے پیچھے آگ اور توانائی کا ایک عظیم الشان منظر بنتا ہے
جو خلائی انجینئرنگ کی بہترین مثال ہے۔ آرٹیمس پروگرام کا مقصد صرف چاند تک پہنچنا نہیں، بلکہ وہاں مستقل سائنسی تحقیق، نئی ٹیکنالوجیز کی آزمائش اور مستقبل کی انسانی بستیوں کے امکانات کا جائزہ لینا بھی ہے۔ چاند پر حاصل ہونے والا تجربہ انسان کو مریخ تک پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کرے گا۔ یہ مشن دنیا بھر کے سائنسدانوں، انجینئروں اور خلائی ماہرین کی کئی سالہ محنت کا نتیجہ ہے۔ آرٹیمس 2 آنے والی نسلوں کے لیے نئی امید، نئی دریافتوں اور خلائی تحقیق کے روشن مستقبل کی علامت ہے۔ جیسے جیسے اوریون خلائی جہاز چاند کی جانب اپنا سفر جاری رکھتا ہے، پوری دنیا اس تاریخی مہم کی کامیابی کے لیے پر امید ہے۔ یہ سفر نہ صرف خلا کی وسعتوں کو سمجھنے میں مدد دے گا، بلکہ انسانیت کے اگلے عظیم قدم کی بھی راہ ہموار کرے گا۔ ان تمام تجربات کے لیے ہم ناسا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے انسان کی ترقی کے لیے یہ تمام اقدامات کیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سارے تجربات انسانیت کی ترقی کے لیے ہی استعمال ہوں گے۔ بشکریہ ناسا۔